الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ فرمایا کہ قال کہا فرعون نے آمنتم لہو، کل بھی عرض کیا تھا کہ اس میں ایک قرات میں ایک اور حمزہ بھی ہے، یعنی حمزہ استفہام۔ آمنتم لہو، کیا تم ایمان لائے؟ ترجمہ ہم یہی کریں گے قبل ان آذن لکم، قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ انہو لکبیرکم، تو کہا کہ انہو لکبیرکم، یہ تمہارا بڑا ہے۔ یہ جملہ تعلیلیہ ہے۔ جملہ تعلیلیہ کا کیا مطلب ہے کہ یہ تم جو ایمان لائے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہنا وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اصلاً تم ایمان لائے ہی نہیں، کیونکہ تم تو ایمان لا ہی نہیں سکتے تھے میری اجازت سے پہلے۔ پھر یہ ہوا کیا ہے؟ یہ تو کہہ رہے ہیں یہ تو ایک سیٹ اپ تھا، یہ تو ایک سٹیج ڈرامہ تھا، تم لوگوں نے پہلے سے طے کیا ہوا تھا۔ تو یہ بھی جادوگر ہے، تم بھی جادوگر ہو، بس یہ تمہارے استاد ہیں، تو لہٰذا تم اپنے استاد پر کیسے غالب آ سکتے ہو؟ تو یہ جو پینترا اس نے بدلا تھا یہ اپنی جیسے عوام کو قائل کرنے کے لیے۔ تو کیا یہ جملہ تعلیلیہ کیا ہے کہ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، اس کے بعد محذوف یہ انکم لم تؤمنوا بہ، اصل میں تو تم ایمان نہیں لائے۔ یہ تو پہلے سے ٹوپی ڈرامہ ہے سارے کے ساتھ، اور ٹوپی ڈرامہ ہے تو پھر یہ صاحب کون ہے؟ یہ تو تم سب کے استاد۔ اور پھر اس نے اور بھی چیزیں بیچ میں جیسے بات اسرائیلی ایڈ کر دی ہوں گی، دیکھو یہ 20 سال غائب رہے ہیں نا کہیں، ہمیں کیا پتہ کہاں غائب رہے، 10 سال یا 20 سال، ایک روایت کے مطابق 20 سال۔ تو یہ 20 سال یقیناً انہوں نے بڑے بڑے جادوگروں سے تلمس کیا ہوگا اور پھر بہت مہارت حاصل کی ہوگی، اور پھر تمہارے پاس آ گئے، تمہیں بھی انہوں نے ہی سکھایا ہے۔ تو اب یہ سارے کا سارا سیٹ اپ انہوں نے بنا کر اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے اور ہمیں اپنی زمین سے نکالنے کے لیے یہ ایک ترتیب طے کی تھی، اور تم بھی انہی کے کرندے ہو، اور یہ تمہارے جیسے مینٹور، یہ تمہارے استاد۔ تو ایسے ہی فرعون ایسے ہی کرتا ہے، یعنی اس کے پاس ہر موقع کے لیے نا ایک بیانیہ موجود ہوتا ہے، جیسے آج کل کہا جاتا ہے نا یہ نیریشنز اور بیانیوں کی جنگ، ہمارا بیانیہ کیا ہے، آپ کا بیانیہ کیا ہے۔ تو اب دیکھیں ایک نیا بیانیہ دے دیا اس نے۔ نیا بیانیہ کیا ہے؟ انہو لکبیرکم، یہ تو تمہارا ہی بڑا نکلا، یہ تو ہے ہی تمہارا بڑا، کیونکہ لام تاکید کے ساتھ انہو لکبیرکم، یہ یقیناً تمہارا گرو ہے۔ گرو بھی کون؟ الذی علمکم السحر، جس نے تمہیں سحر کی تعلیم دی ہے۔ تو جب اس نے تعلیم دی ہے تو دو احتمالات ہیں، ایک احتمال یہ کہ تم سے بڑا جادوگر، اور ایک احتمال یہ کہ ہو سکتا ہے تعلیم دینے کے نتیجے میں تم بھی اس کے پائے کے جادوگر ہو گئے، لیکن تم نے ادب اور احترام کا مظاہرہ کیا، اپنے استاد پر غلبہ حاصل نہیں کیا۔ تو دونوں صورتوں میں کیا ہے، یہ تمہارا معلم ہے والعیاذ باللہ۔ تو الذی علمکم السحر، فرمایا فلسوف تعلمون، اس میں دو احتمالات ہو سکتے ہیں۔ زیادہ قوی احتمال یہ ہے کہ فلسوف تعلمون کا خطاب جادوگروں سے ہے، کہ قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ کیا پتہ چل جائے گا؟ اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے، یعنی فلسوف تعلمون ما اعاقبکم بہ، یعنی قریب معلوم ہو جائے گا کہ میں تمہارے ساتھ تمہیں سزا کہہ دیتا ہوں۔ پھر سزا کی وضاحت بھی کر دی، لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کہنے کے بعد کہ انہو لکبیرکم، اور پھر جیسے اپنی عوام سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہی حقیقت ہے، تم لوگوں کو بھی قریب پتہ چل جائے گا۔ یعنی فلسوف تعلمون، کیا تعلمون؟ انہو لکبیرہم، یہ ان کا بڑا ہے، یہ ان کا وہ ہے۔ پھر اس نے کوئی پروپیگنڈا کیا ہوگا، کوئی آپ کہیں میڈیا کمپین چلائی ہوگی، جس کے نتیجے میں اپنے عوام کو قائل کر لیا ہو۔ عوام کل انعام، ہم بھی عوام میں شامل ہیں، لہٰذا عوام سے اپنے آپ کو ڈسٹنکشن کی حال مطلب
اس حالت میں نہیں یہ جملہ کہنا چاہیے الحمدللہ، لیکن ہم سب ایسے ہی ہوتے ہیں، ہمیں کوئی بھی بیوقوف بنا سکتا ہے میڈیا کے ذریعے۔ اس زمانے میں جادوگر رکھے ہوئے تھے بیوقوف بنانے کے لیے، وہ جادوگر اب یہاں ان کے سامنے جھک گئے ہیں تو کوئی اور ترکیب اختیار کر لیں گے۔ ہوتا ہے، فرعون کے پاس ترکیبیں ہیں۔ فرمایا کہ زیادہ کبھی بات کیا ہے، کبھی ترجمہ یہ فَلَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ أَيُّهَا السَّحَرَةُ، اے جادوگروں تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا ماذا سأفعل بكم، میں تمہارے ساتھ کروں گا کیا، اور پھر بتا دیا کروں گا کیا۔ لَأُقَطِّعَنَّ، اور یہ لام جو ہے یہ موطئہ للقسم ہے نا، یعنی واللہ لأقطعن، اللہ کی قسم، بلکہ اللہ کی کیا قسم کھا رہا ہوگا، وہ اپنی ہی قسم کھائی ہوگی اس نے۔ لأقطعن ایدیکم، میں لازماً کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھوں کو۔ یہ جو تقطیع آیا ہے، تقطیع قطع یقطع بھی آ سکتا ہے اور قطع یقطع بھی، ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ کثرت کے لیے۔ ایک تو ہے نا کہ کثرت ایک ہی شے میں بہت سارے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور ایک کثرت یہ ہوتی ہے کہ سامنے 10-15 لوگ موجود ہیں نا، تو جب سب کے ہاتھ پاؤں کے ایک ایک ٹکڑے کیے جائیں گے تو اس کے اندر کثرت پیدا ہو جائے گی۔ تو یہاں کثرت مخاطبین کے اعتبار سے ہے، لأقطعن، جیسے وغلقت الابواب، تو غلقت الابواب میں تغلیق میں جو کثرت کا مفہوم ہے وہ ابواب کے مقابلے میں ہے، یعنی چونکہ باب بہت زیادہ تھے، دروازے بہت زیادہ تھے، لہذا اس نے بہت زیادہ بند کی۔ تو یہاں بھی جب لوگ زیادہ تھے تو لأقطعن ایدیکم وقطعن ایدیہن، وہاں بھی بہت ساری خواتین ہیں، تو یہ تو نہیں تھا کہ انہوں نے بہت سارے اپنے ہاتھوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، بلکہ وقطعن ایدیہن، ہر عورت نے اپنے ہاتھوں میں زخم ڈال دی، یہ مراد ہے۔ تو فرمایا کہ لأقطعن ایدیکم وارجلکم، تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں، من خلاف، ای من جہت خلاف، یعنی خلاف اصل میں کیا ہے، خالف یخالف مخالفتا و خلافا، مخالف، خلاف کس کو کہتے ہیں، میرے اور آپ کے درمیان خلاف ہو گیا، یعنی انت فی جہت و انا فی جہت اخری، ایسا ہی ہے۔ تو اگر ہاتھ پاؤں خلاف سے کاٹے جائیں گے تو مخالف جہات سے کاٹے جائیں گے۔ تو سب کا اتفاق اس میں یہ ہے کہ اگر دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا تو بایاں پاؤں، اور اگر بایاں ہاتھ کاٹا جائے گا تو دایاں پاؤں کاٹا جائے گا، یہ ہے من خلاف ہے۔ اس کے بعد کیا کیا جاتا تھا، سولی پہ چڑھا دیا جاتا ہے۔ سولی پہ چڑھانے سے مراد کیا ہے کہ اسے کہیں ٹھوک دیا جائے گا اور وہ زندہ حالت میں ہوگا، اور پھر آہستہ آہستہ وہیں زخموں سے تاب نہ لاتے ہوئے مر جائے۔ یہ عذاب دینے کی سخت ترین صورت ہے، اللہ اعلم۔ تو فرمایا کہ وَأَرْجُلَكُم مِّن خِلَافٍ، اس کے بعد کیا کروں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، یہاں بھی آپ دیکھیں صلب یصلب بھی آ سکتا ہے، صلبن یعنی صلیبن، اور یہاں پھر کیا وہی وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، تسلیب آیا، اور تسلیب کیوں آیا، اس لیے کہ السَّحَرَةُ هُمْ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةٍ، یہ آپ کہیں ان کے اندر کثرت پائی جاتی ہے، بات سمجھا رہی ہے۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور تم سب کو صلیب دے دوں گا۔ سولی پر چڑھانا نا، ہم تو پھانسی پر چڑھانے کے معنی میں استعمال کر لیتے، تو پھانسی تو اور کیا ہوتی ہے، تو یہ تو صلیب دینا ہے۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، میں تم سب کو صلیب دے دوں گا، اجمعین، یعنی کم کے اندر بھی اجمعین کا مفہوم پایا جاتا ہے، لیکن تعویل کا احتمال ہے نا، جیسے ہم نے اصول فقہ میں دیکھا تھا کہ ایک بیان تاکید ہوتا ہے۔ بیان تاکید کا مطلب یہ ہے کہ وہ آ کر جیسے تعویل کا احتمال بھی ختم کر دیتا ہے۔ تو یہاں تعویل کا احتمال یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی جادوگر کہے کہ مجھے چھوٹ ملے گی، یا کوئی نہیں، اجمعین، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تو فرمایا وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ دوسرا مفہوم علماء نے اجمعین میں یہ بیان کیا کہ اجمعین کے اندر کل کا مفہوم نہیں ہوتا، کل کا مفہوم تو کم کے اندر ہے، کسی کو چھوٹ نہیں ملے گی، اجمعین کا مطلب ایک ساتھ چڑھا ہوگا، سب کو جیسے درخت لگے ہوئے ہیں ان سب کے ساتھ اوپر سولی چڑھائی جائے گی، اور یہ عبرت بنتی ہے اجمعین۔ تو لہٰذا بھاگ علماء نے کیا کیا، فسجد الملائکۃ کلھم، تو کہتے ہیں کلھم کے اندر احتمال رخصت ہوا اس کا کہ کسی نے سجدہ نہیں کیا، سب نے کیا۔ اجمعون میں کون سا احتمال رخصت ہوا کہ انہوں نے یک بارگی کیا یا الگ الگ مواقع پر الگ الگ اوقات میں کیا، تو کہا کہ اجمعون کے اندر مفہوم ہے یک بارگی۔ یہاں بھی کیا ہے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب کو ایک ساتھ سولی پر چڑھا دوں گا۔ ان کا جواب دیکھیے، قَالُوا لَا ضَيْرَ، مطلب یہ قلب ماہیت ہوئی، یعنی قلب ماہیت بہت عجیب سی ہے۔ تو وہ عجیب سی ماہیت یہ ہے کہ قلب یہ ہے کہ وہ جیسے ابھی تک اجرت کے طالب تھے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کر دو گے تو پرواہ نہیں ہے،
تو یہ بہت بڑی آپ کہیں قلب ماہیت ہوئی. اور بعض علماء نے کہا کہ یہ اس قلب ماہیت سے کم نہیں تھی کہ جس میں عصا جو ہے وہ اژدہا بن گیا، وہ بھی ایک قلب ماہیت ہے. کیونکہ ہم جادو میں قلب ماہیت نہیں ہوتی، علماء نے کہا جادو میں صرف نظر آتا ہے. یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا ڈالا تھا وہ حقیقتاً سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا. یہ قلب ماہیت. یہاں بھی قلب ماہیت ہو گئی کہ ابھی تک وہ طالب دنیا تھے اور مقابلے میں نہیں آ رہے تھے جب تک اجرت طے نہ ہو جائے اور ہمیں ملے گا کیا. اور اب کہتے ہیں کہ سولی پر بھی چڑھا دو گے، صلیب دے دو گے، ہاتھ پاؤں کاٹ دو گے، تب بھی کوئی خاص پرواہ نہیں ہے. قالوا لا ضیر. ضیر کیا ہے؟ کہا کہ دار یدور دورا اور دار یطیر ضیرا. اس کا مطلب ہوتا ہے ضرب. اور بعض نے کہا کہ جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ دو الفاظ جب آتے ہیں نا، کون سی مثال، جیسے صب یا صبو ہے تو کوئی کہے گا صبرت، کوئی کہے گا صبیت. صبیت الماء یعنی جب مضاعف ہو تو دو الفاظ، مضاعف سے مراد ہے ایک حرف دو دفعہ متکرر ہو رہا ہو تو ایک یا سے بدل جاتا ہے. تو بعد نے کہا کہ ضرب ہی ہے اصل میں اور وہ ضعیر ہو گئی. یعنی قالوا لا ضیر ای قالوا لا ضرر، کوئی پریشانی کی کوئی تکلیف کی بات نہیں. بعض نے کہا کہ ضعیر ادنا ضرر کو بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی کوئی ٹینشن نہیں، یعنی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. قالوا لا ضیر، تصغیر کی طرح کی، ہاں تصغیر کی طرح کی کیفیت پیدا. بالکل جیسے کبہ یا کبو ہوتا ہے تو آپ آج کل عرب یہی کرتے ہیں. عربوں کی جو آج کل کی زبان ہے، سلینگ میں جو فصحى الفاظ آتے ہیں اس میں اگر مضاعف ہو تو وہ لازم یا سے بدل دیتے ہیں. آپ کہیں گے کبیت الماء، کبہ یا کبو ہے، کببت الماء کہنے کے سببت الماء، صبیت الماء، صبیت الشاہی، اور اس طرح اور بھی الفاظ جہاں بھی آتے ہیں وہ یا سے بدل دیا جاتا ہے. لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ وہ آخری لفظ یا سے بدلا جاتا ہے. جیسے ہم نے کہا نا کہ رب یا ربو ہے، تو بعض نے کہا کہ ربا یربی بھی اصل میں رابا یائی ہے، باب تفعیل میں رببا یرببو ہوا تو ایک بات جو ہے وہ یا سے بدل دی ہے. تو عموماً وہ جو بدلی جاتی ہے وہ آخری ہوتی ہے، یعنی وہ متکرر آخری حرف. یہاں کیا ہے؟ وسط. قالوا لا ضیر، کہا کہ کوئی ٹینشن نہیں. انا، دیکھیں یہ جملہ مستانفہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ تعلیلیہ بھی ہو سکتا ہے. جملہ تعلیلیہ کا مطلب ہوگا کیوں پریشانی نہیں ہے. قالوا لا ضیر، تو اب یہ سوال تو ہے کہ پریشانی تو ہے. کہا کہ انا الی ربنا منقلبون، پریشانی اس لیے نہیں ہے کہ اس فعل کے نتیجے میں ہم اپنے رب کی طرف لوٹیں گے. تو ہمیں تو اشتیاق پیدا ہو گیا کہ اپنے رب سے ملاقات کریں، تو ہم تو مشتاق ہیں. تو اگر فرعون کی یہ تعذیب اور فرعون کا یہ عذاب دینا سبب ہے وصال محبوب کا، اگر صوفیہ کی اصطلاح میں کہا جائے تو پھر تو یہ سبب الی المحبوب ہوا. تو جو سبب الی المحبوب ہوتا ہے وہ بھی محبوب ہو جاتا ہے. تو لہذا ہمیں یہ بھی محبوب ہو. یعنی قالوا لا ضیر، موت فی نفسی مکروہ ہے، لیکن موت فی نفسی مکروہ ہے من جہت الضرر کے، اس میں تکلیف ہے. لیکن موت محبوب ہے من جہت انہو سبب للقاء الرب، اس جہت سے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ محبوب ہو جاتی ہے. تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ لا ضیر میں تو ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، ہم ایسے تکلیف پروف وجود بن چکے ہیں کہ ہمیں تکلیف نہیں ہوتی. یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بھئی جب ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے تو تکلیف مجھے تو نہیں ہوگی، تو کہہ رہے ہیں لا ضیر ہمیں تو تکلیف ہوگی. بلکہ وہ کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ لا ضیر من جہت اننا سننقلب الى ربنا فعملك وتعذيبك وتصليبك سيؤدي بنا الى ملاقات الرب. یہ تو ہمیں اپنے رب سے ملاقات کی طرف لے جائے گا، لہذا لا ضیر. یہ کیا ہے؟ یعنی جملہ تعلیلیہ. بعض نے کہا کہ یہ جملہ استینافیہ بھی ہو سکتا ہے. استینافیہ سے کیا مراد ہے؟ قالوا لا ضیر، پہلی بات انہوں نے کیا کہی؟ لا ضیر، کوئی پرواہ کی بات نہیں. دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے انا الی ربنا منقلب. یعنی کیا مطلب؟ سواء اعذبتنا قتلتنا ام لم تقتلنا فی کلتا الحالتین انا الی ربنا سننقلب، انا الی ربنا منقلب. کیا مطلب؟ کوئی پریشانی کی بات نہیں، اپنے رب کے پاس تو جانے جانا ہے. مطلب مراد یہ ہے ہم اپنے رب کے پاس، جیسے آپ کہیں گے موت تو آنی ہی آنی ہے، یعنی چاہے تم قتل کرو یا نہ کرو، حقیقت یہ ہے، بات یہ ہے انا الی ربنا منقلبون، ہم نے اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. سمجھ میں آ رہی نہیں یہ بات؟ تھوڑا سا فرق ہے اس میں جیسے اس کو وجہ بنایا گیا تھا کہ اس میں جیسے ایک حقیقت کے طور پہ لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، یہ بھی ہو سکتا ہے. واللہ عنہ.
اس کے بعد فرمایا ایک اور وجہ، اب اسی آپ دیکھ لینا، یعنی اسی کا بدل ہے، انا الی ربنا منقلبون انا نطمع، انا نطمع، یا پھر یہ بھی استیناف ہوگا دوسری رائے کے مطابق، وہ استیناف ہے تو یہ بھی استیناف ہو سکتا ہے، انا نطمع، ہمیں امید ہے۔ امام راضی علیہ الرحمہ نے یہاں لکھا کہ نطمع جو لفظ ہے یہ عربی میں یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ظن غالب کے معنی میں، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انا نطمع سے مراد یہ کہ ہمیں تو اب یقینی امید ہے، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں امید غالب ہے، ظن غالب، انا نطمع، کہ کس بات کی امید ہے؟ انا نطمع ان یغفر لنا، یعنی یہ نطمع کا مفعول بھی ہے، مصدر مؤول، یعنی ہمیں امید ہے مغفرت کی، ان یغفر لنا ربنا، کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا، کیوں؟ ان یغفر لنا ربنا خطایانا، خطیئۃ کی جمع، ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا ہماری خطائیں، کیوں؟ مفعول لہو کیا ہے؟ ان، یہاں اصل میں کیا ہے؟ لی ان، تو یہ مفعول وہ ہے لاجلی، ان کننا اول المؤمنین، اس وجہ سے کہ ہم سب سے پہلے فرمانبردار، یعنی ان کننا اول المؤمنین من قوم فرعون، بعض نے کہا کہ حسب معرفتہم، ان کی اپنی معرفت کے مطابق، اگرچہ اول مومن شاید وہ ہے جو مومن آل فرعون ہے، واللہ عالم، لیکن وہ کیا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جادوگروں میں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا اس میدان میں جتنے لوگ جمع ہوئے تھے ان میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہم بن گئے، تو اللہ تعالی ہماری اس مسابقت الی الایمان کی وجہ سے شاید ہماری مغفرت فرما دے، شاید فرما دے۔ زیادہ قوی بات یہ ہے کہ اس میں گمان غالب کا مفہوم بھی رکھا ہے، انا نطمع، میں امید ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اچھا، جو طمع کا لفظ ہے جیسے اردو میں جو استعمال ہوتا ہے لالچ وغیرہ کے لیے، تو اس میں تو جیسے متکلم کی غایت طلب کا مفہوم ہے، اس میں جیسے امید بھی ہے، جیسے دوسری صحیح، وہ یہی بتا رہے ہیں، اصل میں امام صاحب یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ کئی دفعہ طمع جو ہے جیسے حرص کے مفہوم میں بھی آتی ہے، تو حرص کے مفہوم میں کہ بھئی انی اطمع ان احصل علی المال، تو وہ بتا یہ رہا ہوتا ہے کہ گمان غالب ہے، اور ساتھ گمان غالب کے ساتھ ایک اضافی بات کیا ہوتی ہے؟ حرص، شدت طلب، یعنی انی اطمع ان احصل، اور کبھی فرماتے ہیں کہ اطمع میں جیسے یقین ہوتا ہے، مثال کے طور پہ آپ کہیں غدن، مطلب جو بھی کوئی یقینی بات کہہ کے کہ انی اطمع ان یحصل لی، انی اطمع ان اموت مثلا، تو انی اطمع ان اموت میں شدت حرص کی طرف بھی اشارہ ہے، وہ تو ہے ہی ہر صورت میں، یعنی انا نطمع ان یغفر لنا فنحن حریصین علی مغفرت ربنا، لیکن هذا الحرص بناء على اليقین او بناء على غلبۃ الظن، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں گنجائش ہیں، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حرص جو ہے وہ غلبہ ظن کی وجہ سے ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حرص یقین کی وجہ سے ہو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ بات وحی کر دی، ان اسری، ان اسری نہیں بلکہ جو کہ یہ ان اسری ہے نا وہ ہے حمزہ قطعی، ان اسری بعبادی، کہ بھئی آپ میرے بندوں کو لے کر رات کو نکل جائیں۔ اب جانتے ہیں اسراء جو ہے وہ رات کو سفر کروانے کے لیے آتا ہے، سرا یسری کہتے ہیں رات کو سفر کرتا ہے، دن میں چلنے کو عرب سرا یسری نہیں کہتے، کہتے ہیں انما یحمد کیا انما یحمد الناس فی الصباح القوم السرا، یعنی لوگ صبح سویرے ان لوگوں کی پھر مدح کرتے ہیں جو راتوں کو سفر کرتے ہیں، یعنی وہ جنہوں نے رات سو کے گزار دی، تو جب صبح ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بڑی آگے نکل گئے ہیں، وہ تو آگے پہنچ گئے ہیں، انہوں نے رات کو قیام ہی نہیں کیا۔ اس لیے عموماً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اول رات میں قیام نہیں کرتے تھے، آخر رات میں آپ قیام فرماتے تھے سفر کے دوران، جس کو آپ تعریض کہتے تھے، عرس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، التعریض هو النزول للراحة فی آخر اللیل، تو اول رات میں عموماً مسافر سفر کرتے ہیں تاکہ ٹھنڈک، خصوصاً صحرا کے مسافر، تاکہ ٹھنڈک سے فائدہ اٹھا لیں، اور پھر آرام بھی کرنا ہے تو پھر آخری پہر جا کے آرام بھی کر لیا جاتا ہے۔ تو سرا یسری کہتے ہیں رات کو سفر کرنا، اور اسرا یسری رات کو سفر کروانا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، وہاں لیلن اس لیے کہا کہ ہوتا تو اسرا رات ہی کو ہے، تو لیلن کیوں کہا پھر؟ اس لیے کہ اسرا تو پوری رات پر بھی محیط ہو سکتا ہے، تو وہ لیلن میں تنکیر آ کر یہ بتایا کہ جزءا قلیلا من اللیل، ایک رات کے معمولی سے جز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو سفر کروایا،
مسجد حرام سے مسجد اقصی. واللہ اعلم. تو اچھا یہاں اسرائیلی روایات علماء نے نقل کی ہیں کہ وہ رات تھی تو بنی اسرائیل کو پہلے چپکے سے بتا دیا گیا کہ راتوں رات ہمیں نکلنا ہے. تو بنی اسرائیل نے بھی چلاکی کی، پتہ نہیں ہو سکتا یہ لوگوں نے بنایا ہو. وہ اس میں جو روایت آتی ہے کہ فرعون نے کہا کہ ان کو صبح جب فجر کے ٹائم پر مرغا اذان دیتا ہے نا اس وقت ان کو سب کو پکڑے سزا دیں گے. اور اس دن مرغے نے اذان ہی نہیں دی، اس کے اعمال جو وہ سوئے رہ گئے. اس طرح کی کہانیاں ہوں گی. میں نے جو کہانی پڑھی ہے بیان کی تفریح ہے، تصریح کہانی ہوگا. میں نے جو اسرائیلی روایت تفسیر راضی میں دیکھی اس میں یہ لکھا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ نے بتا دیا ان کو کہ راتوں رات نکلنا ہے. تو قوم بنی اسرائیل فوراً پہنچ گئے اس دن کہ قبطیوں کے پاس اور کہنے لگے کہ بھئی ہماری آج رات کوئی ایک شادی ہے، پتہ نہیں عید ہے، پتہ نہیں کیا ہے، تو ذرا اپنا سونا ادھار وغیرہ چاہیے. وہ سب کا سونا لے کر آ گئے، مجھے بعد میں سامری نے جس سے بنایا تھا، اور راتوں رات لے کر سارا سونا نکل گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی خبر نہیں ہوئی. تو بعد میں جب سامری نے ان کو بعض نصیحت کی کہ بھئی دیکھو یہ سونا تو بالکل ٹھیک تم نے نہیں لیا، جسے تم نے دھوکے سے حاصل کیا تو اس کو پھینکو. تو اس نے جب ان لوگوں نے پھینکا، اپنے سورۃ طٰہٰ میں پڑھا تو اس نے ایک وہ بنا دیا. پتہ نہیں کہانی کیا ہے جو بھی ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم یہ دیا کہ راتوں رات اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ اے موسیٰ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ. ان اسری بعبادی انکم متبعون، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تمہارا تعاقب کیا جائے گا. متبعون سے کیا مراد ہے؟ لوگ تمہارے پیچھے آئیں گے. اب ایسا لگتا ہے کہ راتوں رات ہی خبر پھیل گئی کہ یہ لوگ نکل گئے ہیں، فرار ہو گئے. تو جانے دیتے ہیں ان کو. اصل مسئلہ یہ کہ غلام بنایا تھا نا، خدمت گار بنایا تھا، ان سے کام لیے جاتے تھے. تو اچانک پتہ چلے کہ بھئی لوگ بہت ہی مطلب ایسی جگہ پر رہتے ہیں، ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں کرتے. سعودی عرب میں پتہ چلے کہ ایک دن ساری خادمائیں اور خادم جو فلپائن سے اور ادھر ادھر سے پکڑ کے آئے تھے سب غائب ہو گئے. ایسے کہ کریں گے کیا؟ کوئی کام خود کرنا نہیں آتا، نہ ناشتہ بنانا خود آتا ہے، نہ استری کرنی آتی ہے، نہ کچھ اور کام، نہ کپڑے دھونے آتے ہیں. تو سب ایک ہلچل نہیں مچ جائے گی کہ یہ کیا ہوا ہے، سب ہمارے غلام نکل گئے یہاں سے. تو وہ تو ان کو خدمت گار بنایا گیا تھا. تو ساری راتوں رات اعلان ہو گیا کہ یہ کیا ہوا. تو جلدی آ جاؤ، پیچھا کرنا ہے. کرنا ٹھیک ہے، آپ کے وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آپ کہیں چلو اللہ خیر صلی اللہ گئے، بھاگ گئے، پیچھے جانے کی ضرورت. اس طرح اس کو تصور میں ہے. وہ سعودی عرب میں ایسا ہی ہوتا ہے. مطلب یہ بہت بڑا ایشو ہوتا ہے کہ اگر خاتمہ جو ہے وہ گھر سے بھاگے. کئی دفعہ ہوتا ہے نا، وہ نکل کہیں ادھر ادھر چلی جاتی ہے، چھپ جاتی ہے کہیں، یہ وہ فلاں خادم باہر سے آئے گئے تو ٹینشن پڑ جاتی ہے. جب تک نیا خادم یا خادمہ نہ آئے اس وقت تک مصیبت ہوتی ہے. کیا ہوگا اس کے بغیر تو زندگی گزر ہی نہیں سکتی. ایسے ہی ہے. مطلب ایک آدھ گھروں میں نے خود دیکھا ادھر اس طرح ہی ہوتا ہے، سخت پریشانی، کیونکہ ان کے ہاں ہے ہی نہیں. خواتین گھر میں کھانا نہیں، بہت پاکستانی کی بات کر رہا ہوں، بہت سی طرح جو تھوڑے سے بہتر وہاں طبقہ ہے ان کی، کوئی کھانے جانے گھر میں نہیں پکے گا، کوئی برتن شرتن نہیں. ہر کھانے کے برتن کون، یعنی ہماری ایک دعوت ہوئی ہے گھر میں، ہم گئے ان کے گھر، ہمارا خیال تھا. اب ہمارے سامنے بھی جو پلیٹیں رکھی وہ جو ہوتی ہیں ڈسپوزیبل، وہ عجیب سا لگ رہا ہے نا. ہم تو یہ نہیں سوچ سکتے کہ مہمانوں کے سامنے ڈسپوزیبل پلیٹس رکھ دی جائیں. اس کے بعد وہ جو دسترخوان جس کو سفرہ کہتے ہیں، وہ جب بچھایا گیا تو وہ پلاسٹک کا نہیں ہوتا جو وہاں بچتے ہیں، جس کو یوں گھوڑ کر کے دم کر دیا جاتا ہے آخر میں، وہ بچھایا گیا. اور پھر کھانا آیا، وہ کھانا بھی آدھا باہر سے ہی تھا گھر کی، تو مجھے نہیں یاد پڑتا کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی. اور پھر اس کے بعد اب صفائی کیا ہے، ہمارے ہاں تو ہے کہ ہڈیاں جمع کی، ایک پلیٹ میں ڈالی، یہ کیا وہ کیا، اس طرح ہی ہوتا ہے نا گھروں میں. اور پھر جا کے برتن رکھے جاتے ہیں، صفائی ہوتی ہے. وہ سارا کچھ ڈسپوزیبل ہے اور ہڈیاں بھی وہیں پڑی ہیں، تو وہی لپیٹ کے باہر اتنے بڑے بڑے جو پڑے ہوتے ہیں ان میں جا کے ڈھم سے دم کیا اور چھٹی. یہ مطلب یہ ہے نا. اگر اس طرح کی سہولیت اچانک ختم ہو جائے وہاں کی، وہ کہیں گے کہ یہ کیا ہوا. یہاں بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ نا ایک ہلچل سی مچ گئی پورے معاشرے میں کہ یہ کیا ہوا، یہ بھاگ گئے، چلو ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے پیچھے ان کو پکڑو جا کے. تو اللہ نے فرمایا نا کہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم. تو یہ وہ طائفہ تھا نا جن کو غلام بنا کر جن سے خدمت لیتے تھے. یہ اور یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم میں بھی جو علماء ہیں، ایک تو وہ کہانی بیان کی جاتی ہے، ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ جو ہم بھی بچپن میں پڑھتے تھے نا، وہ الادین اور اس کا چراغ،
تو اس میں وہ آڈیو آتی تھی کیسٹ میں کہانی، تو اس میں بڑی خوفناک سی آواز آتی تھی کہ کیا وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، زیادہ ہو چکا ہے. اور اس سے ایک تو کہانی یہ بنائی گئی. یہ ہر زمانے میں ہوتی ہے. کہیں بھی کوئی بڑا آدمی ہو نا تو اس کے ساتھ ارد گرد ایسی کہانیاں بن جاتی ہیں کہ وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی لوگوں کو پتہ چل گیا، تو پیدا ہونے سے پہلے ہی لوگوں کو تھا کہ یہ آگے دنیا میں بہت بڑی تبدیلی کرے گا. تو وہ ایک اسرائیلی روایت ہے. اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ اس کا چکر وہ بچے سے نہیں تھا، کہ وہ اس کا چکر یہ تھا کہ ان کی آبادی بڑھ رہی تھی اصل میں. تو کہا 1 سال ماریں گے 1 سال زندہ رکھیں گے. یہ نہیں تھا کہ سب بچوں کو تو 1 سال ماریں گے 1 سال نہیں، تاکہ ان کی آبادی تو کچھ کم ہونا، اور خصوصاً مردوں کی. اور بغاوت بھی کر سکتے ہیں، بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، یہ تو بڑی تیزی سے ان کے اندر وہ تکاثر ہو رہا. اس لیے کہ بعد میں بھی یہ عمل تو جاری رہا موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی. یعنی جب کہا نا، رک گیا کچھ عرصے کے لیے، جب کہا کہ اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک قال سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم. دوبارہ شروع کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ دوبارہ شروع کیوں کر رہے ہیں، اور اتنا عرصے روکا کیوں تھا. اور 1 سال زندہ رکھنے اور 1 سال مارنے میں، اگر وہ بچے نے پیدا ہونا تو زندہ والے سال ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو پھر سب کو مار دینا چاہیے اصولاً. تو لہٰذا یہ ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی ایک تدبیر تھی لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے. ابھی بھی ہے نا، ابھی آپ دیکھیں کہ وہ اس طرح کے جو ہوتے ہیں لیڈر، ذرا وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی مسلمان بڑی تیزی سے جو ہے وہ پھیل رہے ہیں تمہارے علاقوں میں، اور یہ تو ایسا نہ ہو کہ ان کی اکثریت ہو جائے، اور ان کے تو بچے بھی اتنے سارے ہوتے ہیں، اور یہاں تو فیملی سسٹم ہی برباد ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ان کو بھی ذرا کنٹرول کرو اپنے ممالک میں. تو یہ پھر آپ کہیں گے کہ بھئی یہ طریقہ اختیار کرو، یہ طریقہ اختیار کرو. اب جدید دور جو ہے وہ قتل وتل کا نہیں ہے، وہ اور کوئی چیزیں نکال لیں گے کہ بھئی یہ اس طریقے پر برتھ کنٹرول ہوگی اور اس طریقے پر ہوگی. تو یہاں بھی ایسے ہی لگ رہا ہے، یہ سب بھاگ گئے. ہارون علیہ السلام کی پیدائش، ہارون علیہ السلام وہی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کیوں نہیں شہید قتل ہوئے. کہا کہ وہ اس سال پیدا ہوئے کہ جس سال. اب اگر وہ کہانی بھی جوڑ لیں اور یہ بھی جوڑ لیں تو بات سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھئی وہ اسی سال جس سال فرعون نے قتل کرنا ہے اسی سال کیوں پیدا ہوں گے، اس سال کیوں وہ بچہ یقیناً پیدا ہوگا کہ جس نے آپ کی سلطنت جو ہے وہ تباہ و برباد کرنی ہے. اللہ اعلم. قرآن میں کوئی اشارہ نہیں ہے اس کی طرف، اس بات کی طرف کہ اس نے کس وجہ سے یہ کام کیا تھا. تو لیکن یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم میں دوسری طرف اشارہ ہے، استضعاف کی ایک صورت ہے. دیکھیں آپ دیکھیں نا، ان فرعون، سورہ قصص کیسے شروع ہوتی ہے؟ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا. ڈیوائڈ اینڈ رول وہی جو کہا جاتا ہے، وجعل اہلها شیعا، کو ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے مختلف گروہوں میں، لیکن ایک گروہ کے ساتھ خصوصی معاملات ہیں. یستضعف طائفة منهم، کیا کرتا تھا؟ اسی کی وجہ حال ہے نا، استضعاف کیسے کر رہا تھا. جملہ حالیہ ہے، یعنی آپ اس پر بھی غور کریں. یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه كان من المفسدين ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض. اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کا اشارہ دوسری طرف ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. تو فرمایا فارسل فرعون. لہذا اس قصے کے مطابق یہ سارا کام رات کو ہو رہا ہے، جو امام راضی نے روایت نقل کی ہے نا، راتوں رات خبر ملی، نکل گئے راتوں رات اس نے ہرکارے بھیجے ادھر ادھر سے فوج جمع کر کے لاؤ. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین. بائبل کے مطابق جو بک آف ایکسوڈس ہے نا، ہجرت والی، وہ 6 لاکھ لوگ تھے، لیکن اس میں مبالغہ ہی ہے، پکی بات ہے. 6 لاکھ لوگ نکلے ہیں، 6 لاکھ لوگ نکلے، بہت زیادہ لگ گیا. شکریہ، جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو فرمایا فارسل فرعون فی المدائن حاشرین. فرعون نے مدائن میں، شہروں میں، قصبوں میں، دیہاتوں میں جمع کرنے والے بھیج دیے، حاشرین. اب پہلے بھی حاشرین بھیجے تھے جو جادوگر جمع کر کے لائے تھے. کہا یہ کیوں بھیجے ہیں؟ کہا فوج جمع کر کے لانے کے لیے جو پیچھا کرے گی. اور پھر اس نے ایک نعرہ بھی لگایا تھا جو فرعون ہر زمانے میں لگاتا ہے، ان ہؤلاء لشرذمہ. تشرذم یا تشرذم کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بڑھ جانا. تشرذم کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹی ٹولیوں میں. اسی طرح کپڑا اگر پھٹ جائے اور اس کے ٹکڑے پھٹ نہ جائے صرف بالی ہونے کی وجہ سے، یعنی بالی سے مراد بوسیدہ ہونے کی وجہ سے، اگر کپڑا پھٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، بالکل تار تار ہو جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ثوب شراذم. ثوب شراذم. شراذم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تقطع الثوب قطعا کثیرا. تو اچھا، تشرذم الناس کا مطلب ہے تفرق الناس فی طوائف کثیرہ.
اور ہر طائفہ کیا ہوگی؟ چھوٹی سی ہوگی. وہ جو ایک طائفہ ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ شرذمہ. یہ اسم ہے. ان ہؤلاء بے شک یہ لوگ کون ہیں؟ شرذمۃ قلیلون. یہاں امام رازی نے فرمایا کہ شرذمہ کے اندر بھی مفہوم قلت کا ہے، لیکن اس کے ساتھ مزید جیسے بہت تھوڑے ہیں، ابھی 6 لاکھ تو نہیں لگتے. واللہ اعلم. لشرذمۃ قلیلون. اس کی تعبیر حضرت امام رازی نے کی ہوئی ہے کہ وہ 6 لاکھ تھے تو لڑنے والے صرف 600 تھے. اللہ اعلم. اب یہ ساری تفصیلات کیسے معلوم ہوں گی یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اور 6 لاکھ ہونا مشکل اس لیے لگتا ہے کہ جو ان کا ٹائم پیریڈ تھا وہ 6 لاکھ ہونے کی اجازت شاید نہیں دیتا. واللہ اعلم. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوسف اور یعقوب علیہ السلام میں 300-400 سال کا فاصلہ بتایا جاتا ہے، یعنی حضرت ابراہیم تک 600 سال کا فاصلہ ان کے کرونولوجیکل آرڈر کے مطابق جو بائبل کا ہے. 300-400 سال میں 12 کا 6 لاکھ ہونا سمجھ نہیں آتا، مطلب کیسے 6 لاکھ ہو گئے؟ خود ہی سوچیں 3-4-5 نسلیں گزری ہوں گی، ٹھیک ہے کافی ہو جائے گی، سینکڑوں میں ہوں گے. بہت اللہ نے اولاد دی ہوگی، سینکڑوں میں ہوں گے، لیکن یہ کہ 6 لاکھ ہو. کوئی اور مسلمان نہیں ہو سکتے ان میں شامل نہیں ہو سکتے؟ بنی اسرائیلی یعنی نسل یہاں تو اللہ تعالیٰ نے جیسے آگے ہم نے مستقل بنی اسرائیل تو وہ محسوس ہوتا ہے کہ ویسے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو ایمان لائی نہیں، جیسے اللہ نے فرمایا فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، یعنی اپنی قوم میں سے سب نے ان کو ایز اے قومی لیڈر تو تسلیم کر لیا تھا کہ لوگ نجات دے دیں گے، رسول کی حیثیت سے تو ابھی صحیح طرح ان پر ایمان نہیں تھا، تو وہ بھی تھوڑے سے لوگ تھے. تو لہذا اگر بالفرض بعد نے کہا کہ من قومہ علی خوف من فرعون و ملئہم سے مراد قوم فرعون بھی ہو سکتا، لیکن پھر بھی وہ تھوڑے سے ہوں، یعنی فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، لیکن قوی بات کیا؟ من قومہ، من قوم موسیٰ. لہذا 6 لاکھ بائبل کے مطابق، اور انہوں نے مبالغہ بہت کرتے ہیں، پھر آگے جا کے 6 لاکھ میں سے 70,000 کو انہوں نے قتل بھی کروایا، یعنی مراد یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ کتنے لوگ قتل ہوئے ایک دن میں؟ 70,000. یہ سب مبالغہ لگ رہا ہے، 70,000 یہ اور 6 لاکھ ہم نکل کے گئے ہیں. فرعون نے کیا کہا؟ ان ہؤلاء لشرذمہ، اور قلیلون کہہ کر ان کی قلت میں اضافہ کر دیا. ایک اور رائے یہ ہے مفسرین کے ہاں کہ قلیلون، قلیل کبھی ذلیل کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. ایک تو ہے نا کہ طائفہ ہو قلیلہ لیکن قویہ ہو، مطلب قلیل سے مراد ہے عددی قوت میں قلیل ہو لیکن اپنی آپ کہیں ایمانی قوت اور اسلحے کے اعتبار سے اور لڑنے کے اعتبار سے اقویاء ہوں، یہ بھی ممکن ہے. تو قلیلون کہہ کر کہہ دیا ذلیلون، مطلب ہیں بھی تھوڑے عددی اعتبار سے بھی اور دوسرے اعتبار سے معنوی اعتبار سے ذلیل ہے. واللہ اعلم، مطلب چھوٹے، ان کو کوئی ہمت نہیں. لہٰذا آج ان کو ایک ہی حلے میں کرش کر دیں گے اور ان کو ہلاک کر دیں گے. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور انہوں نے ہمیں غصہ دلایا. لیکن جو غائظ ہے یہ غصہ کرنے والا نہیں ہوتا، جس کو غصہ دلایا جاتا ہے وہ ہوتا ہے مغیظ. غاضہ کا مطلب ہے کوئی ایسا کام کرنا، غاضہ ہو کے صلے کے بغیر صلے کے بھی آ جاتا ہے، لام کے صلے کے ساتھ بھی آ جاتا ہے. غاضہ کا مطلب کیا ہے؟ ایسا کام کیا جس سے دوسرے کو غصہ دلایا جائے. غائظون وہ ہیں، وہ غصے میں نہیں ہیں، غصے میں ہم ہیں. انہوں نے ہمارے ساتھ ایک ایسا کام کیا ہے کہ جس سے ہمیں غصہ ہے. سمجھے؟ تو مغیظ کون ہے؟ جس کو غصہ دلایا گیا ہے وہ یہ آل فرعون ہے. تو کہہ رہے ہیں وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، ہمیں چیلنج کیا، ہمیں یہ کیا وغیرہ وغیرہ. تو کہہ رہے ہیں تھوڑے سے لوگ ہیں ٹیررسٹ، ان کو کرش کر دیا جائے گا، اور بہت انہوں نے دہشت گردی کی ہے. یعنی وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، تو ہم انہیں ایسی کی تیسی، اور ہم تو بڑے مستعد لوگ ہیں، ہم تو بہت تیار ہیں. حاضرون میں آپ دیکھیں علماء نے ایک معنی حضر بمعنی اسلحہ بھی لیا ہے. حاضرون کا مطلب ہم اسلحے سے لے سکتے، یعنی ہمارے پاس ایسے ویپنز ہیں کہ جن کو انہوں نے ابھی تک سنا ہی نہیں ہے، ان کا نام بھی نہیں سنا. یہ کہہ رہے ہیں وَإِنَّا لَجَمِيعٌ، یعنی ہمیں غصہ دلایا انہوں نے، ہماری تہذیب کو چیلنج کیا. دوسری جگہ فرمایا نا فرعون نے باقاعدہ یہ کہا کہ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، باقاعدہ مطلب یہ کہ یہ دونوں چاہتے ہیں کہ تمہارا جو مثالی طریقہ ہے نا دین میں اور عادات میں اور تقالید میں وہ لے جائے. اور جدید الفاظ میں آپ یہی کہیں گے کہ یہ تمہاری تہذیب کو غارت کرنے کے لیے آ گئے ہیں. اور انہوں نے غصہ بھی دلایا اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز بھی کی. دیکھو راتوں رات تمہارا سارا سونا بھی لے کر فرار ہو گئے، اور خدمت گزار تھے، ہم نے ان کو رکھا ہوا تھا، بھاگ گئے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، حَاذِرُ کا مطلب ہے ڈرنا نہیں ہوتا.
حاضر یحذر کا مطلب ہے خبردار ہونا، اور خبردار ہونے کے نتیجے میں ایسے اسباب رکھنا کہ جس کو آپ کہتے ہیں نا ویجیلنٹ ہونا، یعنی بالکل ہوشیار ہونا. تو اس کی دو قراتیں انا لجمیع حذرون. تو امام راضی فرماتے ہیں کہ اگر حذرون کی قرات ہو تو صفت مشبہ ہو جائے گا، جس میں اشارہ کیا ہے کہ ہم تو ہمیشہ سے ہی مستعد ہیں، ہم تو خبردار ہوتے ہیں، ہم تو ہماری تو اسٹینڈنگ آرمی موجود ہے، ہم تو ہر وقت تیار ہے لڑنے کے لیے. اور اگر حاضرون کہا جائے تو کہیں گے کہ وہ اس وقت کی کیفیت کا بیان کر رہے ہیں، اس وقت ہم تیار ہیں. فرق ہے نا دونوں میں. حاضرون اگر آپ اسم الفاعل لیں گے تو اس وقت کی کیفیت ہے، ثبات ضروری نہیں کہ ہم ہر وقت ہی تیار ہوتے ہیں. اور اگر آپ حاضرون لیں گے تو اس میں یہ ہے کہ ہم ہر وقت تیار ہیں. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرٌ، ہم تو سب تیار ہی رہتے ہیں. کوئی ترجمہ ہے اردو میں کسی کے پاس؟ ہم سب ایک مسلم جماعت ہیں. مسلح تو نہیں، مسلح، ہاں ٹھیک ہے. وہ حاضرون جو ہے نا خذوا حذرکم، تو حذر کس کو کہتے ہیں؟ خذوا حذرکم سے مراد ہے خذوا اسلحتکم. اب تو حاضرون کا مطلب ہے نحن اخذنا حذرنا، اے نحن اخذنا اسلحتنا. میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ بھی مسلح ہو، لیکن دوسرا ہے کہ ہم تیار لوگ ہیں. محتاط میں ہاں محتاط بھی بڑا زبردست ہے، ہم محتاط لوگ ہیں. صحیح. سورہ ال عمران میں وہی نفس. ہاں اور اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ تم میرے سے محتاط رہو، یہی مراد. یعنی جو فرمایا نا کہ وہی جو سورہ 2 دفعہ سورہ آل عمران میں آیا نا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، تو وہاں تخفیف نہیں ہے. دوسری جگہ ہے يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کو خوف دلاتا ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہارے سینوں کے حالات جانتا ہے، تو تم ذرا محتاط رہنا اس میں، یعنی اللہ کی نگاہ میں. تو وہ تحذیر سے مراد بھی جب آپ کہتے ہیں انا احذر، تو مراد یہ ہے کہ میں تمہیں خبردار کروں. جیسے خبردار کا مفہوم ہے تو خبردار لازماً ڈرانا نہیں ہوتا. خبردار کا مفہوم ہے کہ تم ذرا ہوشیار رہو، ویجیلنٹ رہو. بالکل وہی مفہوم ہے. سر ایک ترجمہ ہے کہ اور بلا شبہ ہم البتہ خطرہ رکھنے والے ہیں. وہ بھی ٹھیک ہے، یعنی حذر فلانا کا مطلب ہے ہمیں فلاں سے خطرہ ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. مطلب ہم ان لوگوں سے ہمیں محتاط رہنا چاہیے. مطلب بات وہی ہے، یہ خطرے کا نہیں کہے گا کہ وہ ہمارے لیے ایز اے تھریٹ ہے، لیکن ہم تو ان کو اڑا کے رکھ دیں گے. لیکن یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھو یہ تمہاری تہذیب کو تھریٹ ہے، اور ان کا ابھی تک یہ 300 سال کی غلامی کے بعد بھی انہوں نے جیسے تمہاری تہذیبی جو بود و باش ہے اور تمہارے افکار ہیں وہ سب اختیار نہیں کیے، تو یہ محتاط رہنا چاہیے. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ. اس کے بعد نا ایک کہانی کا اینڈ یہ ہے فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. نکل کے آ گئے، ادھر ادھر جا کے مر کھپ گئے. ایسے ہی ہوتا ہے. فَأَخْرَجْنَاهُم، تو بس ہم نے انہیں نکالا. کہاں نکالا؟ جہاں بڑے عیش و عشرت سے رہ رہے تھے. فی من جنات، باغات میں سے، وعیون، اور بہتے چشموں میں سے. یعنی اتنے سارے لوگوں کو، سارے لوگ نہیں نکلے، قبطی وہاں موجود رہے، لیکن کوئی آرمی سی تھی. کیونکہ حاشرین کا مطلب ہے ساری قوم. بعض روایات میں آپ پڑھیں گے ساری قوم کو لے کے، تو ساری قوم پھر وہاں رہے گا کون؟ ساری قوم تو کبھی بھی نکل کے نہیں جاتی، ایک آرمی ہوتی ہے. اور جو عیش و عشرت میں ہوتے ہیں وہ عموماً اوپر کے لوگ ہی ہوتے ہیں بات میں. تو وہ سارے آ گئے تھے، یعنی سردار ہوں گے، ملا ہوں گے. اور ملا ہر اس زمانے میں ہوتا بھی اسی طرح تھا کہ ملا نے لے کر آنا ہے اپنی اپنی فوج. جیسے یہاں بھی بتایا کرتے تھے کہ بھئی اتنا ہزاری جاگیردار ہے، یہ اتنا ہزاری ہے. مراد یہ ہے کہ انگریزوں نے جاگیر دی ہوئی ہے کہ بھئی اگر وقت آئے گا کوئی لڑائی ہوگی تو اس کے ذمے اس کی جاگیر کے اعتبار سے 10,000 آدمی لانا ہوگا. 10,000 جاگیردار ہے، یہ جو ہے وہ 20,000 جاگیردار ہے. تو پھر وہ فوج لے کر آنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو ایسے ہی یہاں بھی ہوگا. یہ ملا جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو فائدہ اٹھا رہے ہیں اوپر کے لوگ، تو ان کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. اب وقت ہے، لاؤ اپنے لوگوں کو لاؤ، ان کے پیچھے چلتے ہیں، چل پڑے ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ پوری کی پوری قوم جا کے سمندر برد ہو گئی اور پھر مصر خالی ہو گیا. مصر میں تو لوگ موجود رہے، اور یہ لوگ بھی واپس مصر نہیں گئے. اس لیے آگے جو آیت آ رہی ہے وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل، کہ ہم نے ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو کر دیا. اس سے مراد علماء نے کہا مثل هذه الاشیاء، یہ نہیں کہ انہی جنات اور باغات کا جس میں فرعون وہ تو واپس جا کے رہنا شروع کر دیا ان کے محلات میں. ایسا نہیں ہوا. تاریخی اعتبار سے یہ مصر واپس نہیں گئے. فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ، اور خزانوں سے بھی. وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور بڑی زبردست قسم کی بیٹھکیں ہوں گی نا. مقام سے مراد یہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، مقام کے معنی میں اقامت کی جگہ ہے.
بیٹھک کے مفہوم میں، تو بڑی ہی عزت والی، بڑی ہی خوش کن بیٹھکیں، اور آپ دیکھیں نا کیسی زبردست ہوتی ہیں بیٹھکیں وغیرہ، فارم ہاؤسز ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو انسان کو دل چاہتا ہے وہی بیٹھا رہے، مناظر دیکھتا رہے، اور وہاں سے نکل کے پیچھے چلے گئے، ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں جا کے درمدرک ہو گئے، تو وہ سب ان کے جو بڑے بڑے مزرعات ہوں گے، مزارع یعنی مزرعہ کہتے ہیں نا، وہ سب خالی پڑے ہوں گے. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ. كَذَلِكَ ہم دیکھیں گے كَذَلِكَ کی ایک سے زیادہ نحوی توجیحات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ كَذَلِكَ فَعَلْنَا اسی طرح کیا ہم نے ان کے ساتھ. اور پھر کیا ہوا؟ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيل، اور ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا بنی اسرائیل کو. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، تو ان سب نے ان کی پیروی کی. کن سب نے؟ آل فرعون نے. مشرقین وقت دخولی یعنی داخلین فی وقت الاشراق. مشرق کا کیا مطلب ہے؟ صبح سویرے جب سورج طلوع ہو رہا تھا اس وقت. جیسے مصبح کس کو کہیں گے؟ مصبح کے صبح کرنے والے کو بھی، اور الداخل فی الصباح کو بھی. صبح کون کرتا ہے؟ الذی یدخل فی الصباح. مشرق کون ہے؟ الذی یدخل الاشراق، اشراق الشمس، وقت اشراق الشمس. تو فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ آگے ہم دیکھ لیں گے. اور آپ بھی رہ لیجیے، آپ ایک نظر دیکھ لیں. معناہ داخلین فی وقت الشروق وهو طلوع الشمس، وقیل معناہ نحو المشرق. مشرقین کا ایک مطلب کیا ہے؟ وہ کہاں کی طرف نکلے تھے؟ کس جہت نکلے تھے؟ مشرق کی طرف نکلے تھے، تو یہ بھی ان کے پیچھے مشرق کی طرف چل پڑے، یہ بھی ہو سکتا ہے. وانتصابہ علی الحال. صدق اللہ.